بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت اور احسن شکل پر تخلیق فرمایا، اور تخلیق انسانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر جان داخل کی۔ اب جب تک یہ روح انسانی جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے۔ جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی زندگی بھی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا اور روز جیتا ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز مرتا اور روز زندہ ہوتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور انسان خواب کے اندر جو کچھ بھی دیکھتا ہے کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے؟ اور نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد زیادہ تر کہاں کا سفر کرتی ہیں، اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد زیادہ تر کہاں کا سفر کرتی ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روح کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے میں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روح دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نیک جو کہ نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری بدکار اور گناہگار روح جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں یا وہ خواب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس میں انسان کی سوچ اور اعمال کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر نیک روح ہو تو اس کو خواب بھی نیک آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا، یا صحابہ کرام یا اولیاء کرام کی زیارت کا نصیب ہونا۔ اور اسی طرح نیک روح جب خواب میں کہیں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، اور وہ خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اور جو بدکار روح ہوتی ہے وہ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ایسی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بھی خواب آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا، اس کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کا ذکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ جب خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم میں ہی رہتا ہے، اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر ہے، یعنی عالم برزخ میں، اور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان گناہگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم میں ہی قید ہوتی ہے، اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس علم کے اندر ایسی ایک طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ لہذا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہیں پر جا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو برے خواب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔